بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب اس لیے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایفیشنٹ کازز کے بارے میں کچھ گفتگو ہو۔ ایفیشنٹ کاز ہم اس ایسے کاز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بننے میں حقیقت میں واقعیت کے طور پر مؤثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کرسی کو دیکھتے ہیں، ایک مکان کو دیکھتے ہیں یا ایک ٹیبل کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کو بنانے میں کسی کا رول ہے، کسی کی کاریگری ہے، اور وہ جو ان کو بناتا ہے اس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں، اس کو ہم میسن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں جو انسانوں نے جن کی صنعت کی، جن کو بنایا ہے، چاہے وہ فیکٹریز میں تیار ہوتے ہیں یا انڈیویجول لیول پہ، لوکل لیول پہ کوئی ان کو بناتا ہے، تو مینوفیکچرنگ کے ذریعے سے، ماڈیفیکیشن اور پروسیسنگ کے ذریعے سے۔ اب مسئلہ یہ سمجھنا اصل میں ہے ہمیں کہ یہ جو ایفیشنٹ کاز ہوتا ہے، اس کے بارے میں فلسفے میں دو سکولز آف تھاٹ ہیں، ایک نیچرلسٹک سکول آف تھاٹ ہے اور ایک میکانسٹک سکول آف تھاٹ ہے۔ تو میرے علم کے مطابق تمام فلاسفہ کا اس میں اتفاق ہے، جو بھی کازز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کہ ایفیشنٹ کاز کا وجود ہوتا ہے، ایفیشنٹ کاز ہوتا ہے، اور ایفیشنٹ کاز کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، ایفیشنٹ کاز جو ہے وہ اس مصنوع سے، اس پروڈکٹ سے جو بنایا جاتا ہے اس سے الگ ہوتا ہے۔ اس پروڈکٹ کے مٹیریل کے اندر ایفیشنٹ کاز جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ ایک یہ کہ ہر ایک چیز کا جو بھی بنا ہو، جو اوریجنیٹ ہوا ہو، جو حادث ہو، اس کا ایفیشنٹ کاز ہوتا ہے۔ اس پر میرے علم کے مطابق تمام فلاسفرز کا اتفاق ہے، چاہے وہ نیچرلسٹک سکول آف تھاٹ ہو جس کا ایرسٹوٹل سرخیل ہے، یا میکانسٹک سکول آف تھاٹ ہو۔ اگرچہ کہ اور بھی کازز ہوتے ہیں، مگر صرف اس وقت میں ایفیشنٹ کاز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایفیشنٹ کاز ہوتا ہے وہ اس مصنوع اور پروڈکٹ سے الگ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہونے کا مطلب اس کے مٹیریل کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اب کائنات کا تعلق ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، یہ ایک مادہ ہے، یہ ایک مٹیریل ہے، یہ ایک سپیس ہے جس کے ساتھ وقت مربوط ہے۔ تو یہ ایک سپیس اینڈ ٹائم کنٹینیوم ہے۔ ان نٹشل یہ ایک مادہ ہے جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں بنا ہے، جس کی ایک بگننگ ہے۔ یہ ایک سمجھو پروڈکٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ یقیناً اس کا بنانے والا ہے۔ جیسے ایک ٹیبل، ایک کرسی، ایک مکان، ایک موبائل فون، ایک پین، ایک کتاب، ان کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، ان کو کوئی نہ کوئی مینوفیکچرنگ کے ذریعے سے ماڈیفیکیشن اور پروسیسنگ اور باقی ٹیکنیکس کے ذریعے سے کسی دوسرے مادے سے بنانے والا کوئی ہے۔ تو اس کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، جس کو ہم ایفیشنٹ کاز کہتے ہیں فلسفے کی نظر میں، اور اسلام کی نظر میں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ان سمپل، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی ایفیشنٹ کاز ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو ہم خدا کہتے ہیں، اسی کو کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ خدا و ایشور وغیرہ کہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو بھی چیز حادث ہو، بنی ہو، اوریجنیٹ ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایفیشنٹ کاز ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایفیشنٹ کاز اس کا نہ ہو، اور ایفیشنٹ کاز ایسا ہونا چاہیے
کہ وہ قدرت رکھتا ہو اس کے بنانے پر. اب چونکہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے، اب اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، یہیں پر ہم رکیں گے کہ ایفیشنٹ کاز ہوتا ہے تو اس کائنات کا ایفیشنٹ کاز ہے، اور اسی ایفیشنٹ کاز کو ہم خدا کہتے ہیں. دوسری بات کہ ایفیشنٹ کاز مادے سے الگ ہوتا ہے، وہ مادے کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جو خدا ہے وہ اس کائنات کے اندر نہیں ہے، چونکہ یہ کائنات جو ہے نا، یہ ساری کائنات مادہ ہے، اور اللہ پاک اس کائنات کے اندر نہیں ہے، چونکہ ایفیشنٹ کاز مادے کے اندر نہیں ہوتا ہے، مادے کے ساتھ متصل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہے، جیسے ملحدین ہیں یا کچھ سائنسدان ہیں، کہ ہم خدا کو نہیں دیکھتے ہیں تو اس لیے خدا نہیں ہے، ہم خدا کو محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس لیے خدا نہیں ہے، ہماری تحقیق اور علم میں خدا نہیں آئے تو اس لیے خدا نہیں ہے. یہ ان کا کنکلوژن جو ہے یہ بالکل غلط ہے، ایبسلیوٹلی رانگ ہے. چونکہ ایک اصول یاد رکھیں، کسی چیز کا کسی انسان کے علم میں نہ آنا، فہم میں نہ آنا، سمجھ میں نہ آنا، اس کے دائرے تحقیق میں نہ آنا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے، اس سے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو. مثال کے طور پر ایک زمانہ پہلے ہمیں پتا نہیں تھا کہ سن موومنٹ کر رہا ہے، مگر سن موومنٹ کرتا تھا اس وقت بھی، حالانکہ ہمارے علم میں تھا کہ سن سٹیٹک ہے مگر سن موومنٹ کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط سمجھ سکتے ہیں. انسان اپنی تحقیقات کے ذریعے سے غلط سمجھ سکتا ہے، اور وہ چیز موجود ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک زمانہ تھا جب دنیا کے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ سورج سے جو روشنی آتی ہے یہ صرف ویزیبل لائٹ سے بنی ہے، مگر آہستہ آہستہ جب تحقیق ہو گئی تو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ڈسکور ہو گیا. اس میں بہت سارے ریڈیشنز کو ڈسکور کیا گیا، چاہے وہ الٹرا وائلٹس ہوں، ایکس ریز ہوں، گاما ریز ہوں، یا انفراریڈ ہوں، مائکرو ویوز، ریڈیو ویوز ایٹسٹرا، جتنے بھی آج ڈسکور ہوئی ہیں. تو اب ایک زمانے میں جو انسان کا علم تھا کہ ویزیبل لائٹ ہے، بس روشنی یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورج سے اور کوئی قسم کی روشنی نہیں آتی ہے تو اس لیے روشنی بس یہی ہے. تو اگر یہ کنکلوژن کوئی ڈرا کرتا تو یہ غلطی ہوتی، یہ ایک ایبسلیوٹلی رانگ کنکلوژن تھا. تو اس وقت بھی یہ ریڈیشنز تھی، مگر انسان کے علم میں، انسان کے دائرے تحقیق میں یہ ریڈیشنز نہیں آئی تھی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات، سائنس کے جو انسٹرومنٹس ہیں جاننے کے، وہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آبزرویشن کو، ایکسپیریمنٹیشن کو، جس میں وہ اپنے حواس کا استعمال کرتے ہیں، سینسز کا استعمال کرتے ہیں، یا ان کے ایکسٹینڈڈ فارمز، مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، یا اور اسی طرح کے انسٹرومنٹ جو بھی ہے، اینالائزرز ایٹسٹرا، جو ایکسپیریمنٹیشن میں یوز ہوتے ہیں، انالیسز اور پروسیسنگ میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب حواس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو رسائی ہے وہ انڈکشن پر ہے، کہ جہاں پر ہم کچھ انڈیویجول آبزرویشنز کو لیتے ہیں اور پھر ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. وہ کنکلوژن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں احتمال بدلنے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی ایک انسان نے یہ دیکھا آیوڈین جو ہے یہ ود ریسپیکٹ ٹو آلٹیچیوڈ ویری، یعنی ڈیکریز ہوتا ہے سوائل میں. تو ایک جگہ پہ دیکھا، دوسری پہ دیکھا، تیسری جگہ پہ دیکھا، چوتھی جگہ پہ دیکھا، 5-10 آبزرویشنز اس نے کی، تو ہر جگہ پہ اس کو یہ ریزلٹ آیا کہ آیوڈین کا کنٹینٹ جو ہے ود ریسپیکٹ ٹو آلٹیچیوڈ سوائل میں ڈیکریز ہوتا ہے. اب اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یعنی آیوڈین کا کنٹینٹ ود ریسپیکٹ ٹو آلٹیچیوڈ انکریز نہ ہو. حالانکہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، آیوڈین کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں سوائل میں، تو کہیں کہیں پر ہم ہائر آلٹیچیوڈز میں بھی ہائی کنٹینٹ آف آیوڈین دیکھتے ہیں، اور اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں وائی اٹ از سو. تو وہاں پر سائنس کا یہ جو کنکلوژن، یہ پرنسپل ہے، انڈکٹیو جو کنکلوژن ہے، یہ بریک ہوتا ہے. یہ جو انڈکٹیو سٹیٹمنٹ ہے یہ بریک ہوتی ہے. تو اسی طرح کے سائنس کا حال ہے کہ سائنس کے جو کنکلوژنز ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انڈکٹیو کنکلوژنز ہوتے ہیں. دے آر بیسڈ آن انڈکشن، استقرا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بریک ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مجھے یہ مطلب ہے کہ جو خدا ہے وہ اس کائنات سے باہر ہے، اور خدا جو ہے وہ مادہ نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے. اس لیے سائنس کے جو بھی جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ صرف فزیکل میٹیریل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وہ خدا کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے.
براہ راست خدا کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہمیں سائنس کے ذریعے سے نہیں مل سکتی ہے جو موجودہ سائنس ہے، چونکہ موجودہ سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن پر ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں زیادہ تر استعمال حواس کا ہوتا ہے، سینسز کا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ انڈکشن کا ہوتا ہے۔ یہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے جو ایک روڈیمنٹری ٹائپ آف ریزننگ ہے۔ تو اس لیے سائنس کے جتنے بھی یعنی سائنس کے جو تحقیقات ہے، جو ریسرچ ہے، اس سے ہمیں ہرگز کبھی خدا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ نہ سائنسدان اپنے انسٹرومنٹس آف نوئنگ کو، ایپسٹمولوجیکل جو ٹولز ہیں، ان کو چینج نہ کرے۔ جیسے گریکس کے زمانے میں جو ایپسٹمولوجی کے ٹولز تھے، سورسز آف نالج تھے، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں جو سورس آف نالج مانے جاتے تھے، ان سب کو قبول نہ کیا جائے، چاہے وہ حواس ہوں، سینسز ہوں، ایمپیریسزم ہو، یا ریشنلزم ہو، یا ٹیسٹمنی ہو، جس کو ہم نریشن کہتے ہیں، ٹیسٹمنی کہتے ہیں، خبر صادق کہتے ہیں۔ تو تب جا کے ہمیں خدا کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملے گی اور پتہ چلے گا۔ ایک تو خدا ایفیشنٹ کاز ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، دوسرا وہ اس کائنات کے مادے کے اندر نہیں ہے، وہ اس کائنات سے باہر ہے، تیسری بات سائنس کے جو انسٹرومنٹس آف نوئنگ ہے، ایتھیسٹس کے جو انسٹرومنٹس آف نوئنگ ہے، وہ سارے کے سارے کمزور ہے، ان کا جو سفیر آف ایکشن ہے وہ بالکل فزیکل میٹیریل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیتے ہیں، اس سے باہر وہ کچھ بھی انفارمیشن ہمیں نہیں بتا سکتے، بس فزیکل تھنگس اور ان کے امپریشنز کے بارے میں ہمیں ان سے انفارمیشن ملتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے خدا نہیں ہے، یہ غلط کنکلوژن وہ ڈرا کرتا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے، بھائی آپ کے پاس ایک USB مشین ہے، آپ ہمیں بلڈ کیمسٹری کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے، کوئی بلڈ کیمسٹری انالیسس کرنے والا، آپ کی USB کی ریڈنگ یہ ہے، اس سے کہیں بھائی آپ کے پاس آپ صرف بلڈ کیمسٹری بتا سکتے ہیں، آپ USB کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں، unless and until آپ کے پاس یہ دونوں انسٹرومنٹس نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔